وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ عزیز طلباء و طالبات، منصوبات اور مفاعیل خمسہ میں ہم مفعول بہی اور مفعول مطلق پڑھ چکے ہیں۔ آج تیسرے مفعول پر بات کریں گے جو اپنی اصطلاح میں مفعول فی کہلاتا ہے۔ یہ جو فی ہے، اگر آپ اس لفظ پہ غور کریں، فی کا معنی ہوتا ہے میں، اور اس کے ساتھ لگا ہوا ہے پروناؤن ہی، اس کا معنی ہوتا ہے اس میں، یعنی وہ فعل جس جگہ پر یا جس ٹائم میں ہو اسے ہم کہتے ہیں مفعول فی۔ ذرا اس کو سمپل کرتے ہیں، وہ زمان یعنی کہ ٹائم، زمانہ، وقت، یا مکان یعنی جگہ، وہ وقت اور وہ جگہ، وہ زمان، وہ مکان جس میں فعل واقع ہو۔ مثال کے طور پر میں نے کھایا، کوئی جگہ ہوگی، ڈرائنگ روم میں کھایا یا کچن میں کھایا، اور کوئی وقت ہوگا، صبح کو کھایا، شام کو کھایا۔ یہ جو وقت اور جگہ ہے، جب جملے کے اندر یہ آ جائے بطور مفعول تو ایسے مفعول کو ہم مفعول فی کہتے ہیں۔ اور اس کا ایک دوسرا نام ہے ظرف۔ ظرف بھی اصل میں کسی جگہ کو ہی کہا جاتا ہے۔ برتنوں کو بھی ہمارے ہاں پرانی اردو میں ظروف کہتے تھے، برتن، ظرف، چونکہ وہ بھی ایک جگہ ہے جہاں پانی ڈالا ہے، کھانا ڈالا ہے، کچھ چیز رکھی ہے۔ تو وہ جگہ جہاں پر کوئی کام ہو یا وہ ٹائم جس میں کوئی کام ہو، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مفعول فی ہے یا ظرف ہے۔ اب اگر وہ جو ٹائم ہے، کام کسی ٹائم میں ہو رہا ہے، ہم نے کہا کہ صبح میں نے کھایا، شام کھایا، رات کھایا، دن کھایا، اسے کہیں گے ظرف زمان ہے۔ اب ہم مفعول فی کی جگہ کیا نام یوز کر رہے ہیں؟ ظرف کا۔ ظرف کا معنی مفعول فی، سیم تھنگ۔ اگر وہ کسی ٹائم کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو ظرف زمان کہلائے گا، اور اگر کسی جگہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو ظرف مکان کہلائے گا۔ تو گویا مفعول فی کی دو قسمیں ہو گئیں، ظرف زمان، ظرف مکان۔ پھر ان میں سے ان دونوں کی پھر دو قسمیں ہیں۔ مثال کے طور پر ظرف زمان کو ہم دیکھتے ہیں، یعنی وہ جو ٹائم کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ فعل، کام کب ہوا۔ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ وہ ٹائم ایگزیکٹ بتائے، ہم کہیں گے ظرف زمان محدود، لمیٹڈ ہے، ایگزیکٹ بتا دیا کہ 6 بجے، 4 بجے، صبح، شام۔ اور ایک ہوتا ہے کہ وہ لامحدود ہو اور کلیئر نہ ہو کہ کب، جیسے میں کہوں جی سالوں پہلے کی بات ہے، مدتوں پہلے میں وہاں گیا تھا، کلیئر نہیں ہے۔ اب یہ مفعول تو بن گیا، ظرف تو ہے، ظرف زمان ہے، لیکن یہ مبہم ہے، مدتوں پہلے، سالوں پہلے کی بات ہے، پچھلے زمانے کی بات ہے، یہ سارا ابہام ہے، اسے ہم کہیں گے ظرف زمان مبہم۔ اور اگر کہوں کہ میں پچھلے مہینے گیا تھا، میں نے کل روزہ رکھا تھا، یا میں نے اگلے ہفتے میں فلاں جگہ جاؤں گا، اب یہ فکس ہو گیا، محدود ہو گیا، اسے کہتے ہیں ظرف زمان محدود۔ سیم چیز جگہ کے اندر ہے، جگہ بھی بعض اوقات ایسے ہو سکتی ہے کہ کلیئر نہ ہو۔ میں کہوں جی میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اب پیچھے سے مراد کیا ہو سکتا ہے؟ پیچھے تو بہت ایریا ہو سکتا ہے۔ میں آگے جا رہا تھا، اب آگے کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ لیکن جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسجد جا رہا ہوں، میں اسکول جا رہا ہوں، تو اب یہ ظرف مکان بالکل محدود اور لمیٹڈ اور کلیئر ہو گیا کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جو جیسے زمان میں ابہام ہو سکتا ہے اور کلیئرٹی ہو سکتی ہے، ایسے مکان کے اندر بھی ابہام ہو سکتا ہے اور کلیئرٹی بھی ہو سکتی ہے۔ جب کلیئرٹی ہوگی تو پھر وہ لمیٹڈ اور محدود ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر تو ظرف مکان ہم محدود کی مثال دے رہے ہیں جو کلیئر ہے۔ مشیت فی السوق، میں بازار میں چلا۔ دخلت البیت، میں گھر میں داخل ہوا۔ تو آپ نے دیکھا، میں اس کو دہرائے دیتا ہوں تاکہ بات آپ کو کلیئر ہو جائے۔ مفعول فی کا دوسرا نام ظرف ہے۔ وہ ٹائم یا وہ جگہ جس میں فاعل کا فعل واقع ہو اسے مفعول فی یا ظرف کہتے ہیں۔ اگر ٹائم کا ذکر ہوگا تو ظرف زمان کہلائے گا، اگر جگہ کا ذکر ہوگا
اور وہ جگہ فکس ہوگی، متعین ہوگی، تو ظرف مکان محدود کہلائے گا، اور اگر وہ ٹائم کا ذکر ہوگا اور وہ ٹائم فکس ہوگا تو ظرف زمان محدود کہلائے گا، یعنی ٹائم کے لیے زمان اور جگہ کے لیے مکان۔ ٹائم فکس ہو تو محدود، اور اگر فکس نہ ہو تو اسے مبہم کہا جائے گا۔ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو قائم مقام ظرف بنتی ہیں، ایسا مصدر جو وقت یا جگہ کی تعیین پہ دلالت کرے، جیسے سافرت طلوع الشمس، میں طلوع آفتاب کے ساتھ میں نے سفر کیا، یعنی سورج طلوع ہو رہا تھا، میں نے سفر شروع کیا۔ اب طلوع بنیادی طور پر ایک طلوع ہونا یہ ایک ظرف ہے، چونکہ ایک ہم ٹائم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ میں نے سفر کیا۔ جلست قرب الخطیب، میں خطیب کے قریب بیٹھا، قرب الخطیب، ہم نے اس کو لمیٹڈ بھی کر دیا خطیب کہہ کر، اور قرب کے ساتھ ہم نے اس کو مصدر کو لے کر آئے، اور یہ یہاں پر ظرف کے قائم مقام ہے۔ کبھی لفظ کل یا بعض، میں نے سارا کھایا، میں سارا سفر کیا میں نے، تو یہ جو سارا ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے یہ بھی مفعول فی بن جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ایک صفت ہوتی ہے، جیسے سر تو قلیلاً، میں تھوڑی دیر چلا، اب قلیلاً تھوڑی، مگر اس کے اندر انڈرسٹوڈ ہے کہ تھوڑا ٹائم چلا، یہ تھوڑا ٹائم کو شو کر رہا ہے، اس لیے یہ بھی مفعول فی کہلائے گا۔ بعض اوقات اس میں اشارہ ہوتا ہے مگر وہ بھی کسی جگہ یا مکان کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ خطبت ذالک الیوم خطبۃ جیدہ، خطبت ذالک الیوم خطبۃ جیدہ، تم نے اس دن بڑا اچھا خطبہ دیا، بڑی اچھی اسپیچ کی، اس دن، ذالکا، ذالک الیوم ہے تو ذالکا، مگر یوم دن اور ٹائم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس لیے یہ بھی بطور مفعول فی آتا ہے، ظرف کے طور پہ آتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اس میں عدد ہوتا ہے جس کی آگے تمیز آتی ہے، یہ تمیز کیا ہے اس پر ہم آگے ڈیٹیل الگ سے پورا ماڈیول آپ کو بتائیں گے۔ جیسے سافرت 40 میلا، میں نے سفر کیا 40، اب 40 تو عدد ہے، جگہ کا نام نہیں ہے نہ مکان کا نام ہے، لیکن 40 میلا، 40 میل جب کہہ دیا، کلومیٹر کہہ دیا، تو اب یہ بھی مفعول فی یا ظرف بن جائے گا۔ الفاظ کی طرف آتے ہیں۔ سبحان، یہ قرآن میں 41 مرتبہ آیا ہے، جس کا معنی ہے پاک ہے، یعنی ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحانہ بھی آیا ہے، سبحانک بھی آیا ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سبحانہ و تعالی قالوا سبحانک انت ولینا، تو آپ نے دیکھا سبحان بھی آیا، سبحانہ بھی آیا، سبحانک بھی آیا۔ العظیم کا لفظ 107 مرتبہ قرآن میں آیا، جس کا معنی ہے دا گریٹ، بہت عظمت والا۔ العظیم بھی آیا الف لام کے ساتھ، عظیمن بھی آیا، عظیمن بھی آیا۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں لاتا۔ وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے ذبح عظیم کے ساتھ ان کا فدیہ دے دیا، ان کو بچا لیا۔ اور اجرن عظیمہ، بہت بڑا اجر۔ تو آپ دو الفاظ سے واقف ہوئے، العظیم اور سبحان، جو قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں، اور اس کی مختلف شکلوں سے بھی آپ واقف ہوئے کہ کہیں پر ان کی شیپ کے ساتھ کوئی ضمیر جڑی ہوتی ہے اور کہیں پر اس کے ساتھ کوئی حرف جار آ رہا ہوتا ہے۔